لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ شیخ صالح بن عبداللہ نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا۔ خطبہ حج کو 35 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے ساتھ ہی عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور رات کھلے آسماں تلے گزاریں گے۔ اے ایمان والو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا خطبہ حج۔ پاکستانی حجاج کے لیے زبردست انتظامات۔ عرفات کی خیمہ بستی میں ایئر کنڈیشنڈ کا انتظام۔ میدان عرفات میں حجاج کرام کو بہترین کھانا دیا جا رہا ہے۔ آج کے دن تمام مسلمان کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دشمن کے خلاف سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی میدان عرفات میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور علاقائی امن و سلامتی سمیت اہم شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ بھارت نے حالیہ جنگ میں بدترین شکست کے بعد سنتوس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ پانی تقسیم کے معاہدے کی خلاف ورزی سے متعلق بھارت اپنے بیانیے کو ہوا دے رہا ہے۔ پانی بند کرنے کے بھارتی دھمکی آمیز بیانیے کو دنیا نے یکسر مسترد کر دیا۔ روایتی جنگ کی طرح آبی معاملے پر بھی بھارتی گھمنڈ خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آبی وسائل سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور فوکل پرسن برائے پولیو عائشہ رضا فاروق کی ملاقات۔ محمد شہباز شریف کی روٹین ایمونائزیشن کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ دیامر میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیس پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کے شواہد میڈیا میں پیش کر دیے۔ صوبے میں دہشت گردی کو بھارتی خفیہ ایجنسی را فنڈ فراہم کرتی ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف محدود آپریشن جاری ہے۔ دشمن کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے صوبائی وزیر اور چیف سیکریٹری کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس بریفنگ۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ کچھ عناصر ریاست مخالف بیانیے کے لیے گمشدہ افراد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دشمن نے ہمارے خلاف پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی میڈیا نے کراچی پورٹ پر حملے کی جھوٹی خبریں چلائیں۔ بھارتی میڈیا کے مذموم پروپیگنڈے کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا دورہ آذربائیجان۔ دورہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان توانائی شعبے میں سرمایہ کاری کا تسلسل۔ آذربائیجان کی قیادت سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقاتیں پاک آذربائیجان اسٹریٹجک تعلقات کی عکاس ہیں۔ پاکستان محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ، ایک مشترکہ باوقار اور روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے جبری مشقت کے بارے میں معاہدے کی ILO کی دستاویزات کی توثیق کر کے تاریخی سنگ میل قائم کیا ہے۔ پاکستان پیشہ ورانہ تحفظ، صحت،
तशद्दुद और हिरासा करने की रोकथाम के कन्वेंशन C190 के बारे में मजीद अहम कन्वेंशन की तौसीक की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का जनीवा में बैनुल अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस इजलास से खिताब। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से पाकिस्तान में इटली की सफ़ीर मार्लिना आर्मेलिन की मुलाकात, मुश्तरका तरक्याती मंसूबों और तजर्बात के तबादले पर इत्तेफाक, तिजारती, इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर रेलवे का रेलवे के शोबे में तकनीकी ताआवुन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। पीटीआई अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई से जेल में हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार की ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई पेशकश और ना ही कोई फार्मूला पेश किया गया। पीटीआई अवाम को सड़कों पर ला सकती तो महारंग बलोच के कंधों का सहारा क्यों ले रही है। सैनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। SIFC की मौसर हिकमत अमली, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़। कोयले की सनत में सरमायाकारी में 71% का इजाफा, केमिकल सेक्टर की 666% की काबिल ज़िक्र बढ़ोतरी, तेल और गैस सेक्टर में सरमायाकारी के रुझान में काबिल ज़िक्र इजाफा, रबड़ की मसनूआत में 163%, समाजी खदमात 416%, घरेलू अशिया की सनत में 1549% सरमायाकारी, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में भी इजाफा, तामीरात और सीमेंट के शोबे में भी सरमायाकारी मुस्तहकम, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में नुमायां तेजी। हुकूमत की कामयाब मौशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,22,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में अवाम का रश बढ़ गया। बच्चे भी पुरजोश, हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में। किसी ने खरीदा बकरा और कोई कीमत पूछकर ही पीछे हट गया। छुरियां टोके भी तेज, खरीदारों के महंगाई और व्यापारियों के सही दाम ना मिलने के भी शिकवे। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए इकदामात, महंगाई मुकम्मल कंट्रोल में है। जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगा दिया जाएगा। सूबे भर में 1 करोड़ 20 लाख बैग फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत में बीजेपी सरकार की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म माशी जंग। मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखने के लिए कॉल हिंदू के नाम से ऐप मुतारिफ। कॉल हिंदू ऐप सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को मुलाजमत के मौक़े फराहम करती है। कॉल हिंदू ऐप का मकसद भारत में मजहबी इम्तियाज़ को फ़रोग़ देना है। भारत में हमारा हिंदू समाज सबसे आगे होना चाहिए। मोजिद कॉल हिंदू ऐप, विशाल दुरुफ़े। पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद भी भारतीय हुकूमत को शर्म न आई। आलमी सतह पर साख बहाल करने का ड्रामा रचाकर भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया जाने लगा। वाशिंगटन में मौजूद आला सतह भारतीय वफ़द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम सीख पा। आला सतह वफ़द सिफारती कोशिश की बजाय मूसीकी से लुत्फानंदोज हो रहा है। अवामी टैक्स का पैसा गैर जरूरी तकरीबात पर खर्च हो रहा है। भारतीय अवाम पाक फौज के आला अस्करी हुक्काम का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों का दौरा। मुख्तलिफ जामियात में असातिज़ा और तलबा से बातचीत। मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को मुल्क में अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह करना था। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरगीब। तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में फ़ाल किरदार अदा करें। अस्करी हुक्काम।
غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ حملے، مزید 23 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال پر بمباری میں 3 صحافی شہید ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں امدادی مراکز آج دوسرے روز بھی بند۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے امدادی مراکز کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ویٹو کر دی۔ 15 میں سے پاکستان سمیت 14 ممالک کا قرارداد کے حق میں ووٹ۔ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے، نہ مرتے ہوا کا ہاتھ تھامتی ہے اور نہ ہی ظلم کے نتائج کا سامنا کرتی ہے۔ فرانس، برطانیہ اور الجزائر کے سفیروں کا اظہار ناراضگی۔ قرارداد ویٹو کرنے سے غزہ میں صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ امریکی صدر نے 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ جن ممالک پر پابندی عائد کی گئی ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، برما، چاد، جمہوریہ کانگو، اکواٹوریل گنی، ایریٹریا اور ہیٹی شامل ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزوں پر بھی پابندی عائد۔ امریکی شہریوں اور مفادات کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے متعدد ملکوں کے شہریوں پر پابندی عائد کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وزیراعظم مودی نے آئینی حل کی روح کو پامال کیا۔ اقلیتوں کے خلاف امتیازی رویہ ریاستی سرپرستی میں جاری۔ ملک کا اتحاد مذہبی رواداری سے مشروع۔ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تبدیلی نہ لا گئی تو تاریخ موجودہ حکومت کو تاریخ باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ بھارت کے سابق ہوم سیکرٹری گوپال پلئی کی مودی کی پالیسیوں پر سخت تنقید۔ قرہ ارض کی حفاظت اور آئندہ نسلوں کے پائیدار مستقبل کی ذمہ داری کی یاد دہانی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں تباہ کن سیلابوں، خشک سالی اور گرمی کی شدت سے لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ماحولیات کے دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں پلاسٹک اور آلودگی سے پاک پنجاب مہم کا آغاز۔ صوبے کے سرکاری اور نجی اسکولوں اور دفاتر میں زیرو پلاسٹک زیرو آلودگی مہم جاری۔ طلبہ کو پلاسٹک کے متبادل کپڑے کے تھیلے اور کاغذ کی اشیاء استعمال کرنے کی ترغیب۔ نوجوان ماحول دوست فورس بنے۔ زیرو پلاسٹک مہم ایک دن کی تقریب نہیں بلکہ ہمیں اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ مریم نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو پر تفصیلی گفتگو۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ نیاز اسٹیڈیم میں 17 سال بعد انٹرنیشنل میچ کے انعقاد کی کوشش کریں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔